الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد: الحج أشهر معلومات. وقال تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ مولانا العظیم. سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں، اور جہاں سے ابتدا ہونی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کے بعد میری طرف سے، اسلام چینل اردو کی طرف سے آپ سب کو، جنہوں نے کل عید منائی ہے ان کو بھی دلی عید مبارک، اور جو آج منا رہے ہیں سب کو عید مبارک. اللہ تعالیٰ آپ کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے، ہر قسم کی مشکلات مصیبات سے بچائے، اور جس طرح آج آپ مسکرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو مسکراہٹیں نصیب فرمائے. سامعین ناظرین، یہ اچھا موقع ہے، حج کے ایام ہیں اور ایام معدودات ہیں، یعنی گزر جاتے ہیں، ایسے جو پیارے ایام آتے ہیں، تو اسی لیے ان میں شکر کرنا چاہیے. اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کو استعمال کر کے اس کی بارگاہ میں شکر ادا کریں، اور ساتھ ساتھ اس کا ذکر کریں، جو کہ سب سے بڑی اچھی شکل ہے شکر ادا کرنے کی. اور ساتھ ساتھ ان ایام میں جو ہمیں ورچوز ملتے ہیں، جو لیسن سیکھنے کو ملتے ہیں، ظاہر بات ہے ہم ان کو بھی ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں، اور انہی ڈسکشن کو ماشاءاللہ اسلام چینل اردو ہو، ان کی ٹیم ہو، یہاں پر جو پیارے پیارے علماء کرام آ کر وہ بیان کرتے ہیں. یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے گھر بیٹھے بٹھائے نصیب فرماتا ہے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. اس سے پہلے کہ ہم اس پروگرام کو آگے لے کے چلیں، ہمیشہ کی طرح یہ پروگرام آپ کا ہے. آپ کی سماعت، آپ کو اس کو دیکھنا، آپ کی کالز کرنا، یہ یقیناً ہمارے پروگرام کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. ہمیں خوشی ہوتی ہے جب آپ کی کالز آتی ہیں، آپ سے بات چیت ہوتی ہے، اور خاص طور پر عید کے موقع پر ضرور کال کریں، بتائیں آپ کو کیسا قربانی کا گوشت کیا کھا رہا ہے، کیا آج کل چل رہا ہے، کون سی روٹین ہے. ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں، اور کچھ اس کے ساتھ ساتھ مسائل پوچھنے ہوں تو یقیناً وہ بھی آپ پوچھیں، آپ کا اپنا پروگرام ہے، انشاءاللہ آپ کی کالز بھی لیں گے ساتھ ساتھ. لیکن سب سے پہلے جو ہماری خوش نصیبی ہے، ہمارے ساتھ علامہ مولانا مفتی قاسم صاحب. حضور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ، آپ نے عید کے دن بھی ہمیں یہ سعادت بخشی. سنائیں آپ کی عید کیسی گزری؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان کرم ہے جی. ایز یوجول عید کے حوالے سے جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے بچوں کے ساتھ، خوشی جو ہے اللہ پاک کی طرف سے، اللہ ہم سب کو بار بار یہ خوشیاں عطا فرمائے پوری امت کو، اور اس سے بھی بڑھ کے اللہ ہمیں حقیقی خوشیاں عطا فرمائے، اپنا دیدار نصیب فرمائے، اپنی خوشنودی عطا فرمائے. تو الحمدللہ ایز یوجول ہر سال کی طرح عید کی نماز بلکہ پڑھائی میں نے ابراہیم مسجد کے اندر، اور بچوں نے قریب کی جو مسجد تھی کچھ بچوں نے وہاں پڑھا، کچھ ساتھ میں گئے، واپس آ کے پھر ہم نے جو کچھ کھانے پینے کا سلسلہ تھا الحمدللہ وہ ہم نے کھایا. اس کے بعد پھر تھوڑا سا استراحت و آرام کیا، کیونکہ رات ساری کافی گزر گئی تھی ایکسائٹمنٹ میں نا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پھر ظہر کا وقت ہوا الحمدللہ، پھر اس طریقے سے پھر بیک ہوم کال کا سلسلہ پھر شروع ہوا، مبارکبادی لینے اور دینے کا. تو الحمدللہ اللہ پاک کا کرم احسان ہے. زبردست. تو کھانے میں ڈیزرٹ کیا چلا تھا؟ کھانے میں آج میں نے کھانے کی باتیں کرنی ہے. اچھا نہیں، ظاہر بات ہے ساری چیزیں شیئر کرنی ہے تاکہ عوام الناس کو بھی پتہ چلے کہ we also have a sweet tooth. الحمدللہ. اچھا، کھانے میں وہی کچھ میٹھا تھا، اچھا کچھ نمکین، یعنی جسے آپ پلاؤ یا بریانی کہیں، ٹھیک ہے، اور سویٹ میں سیویاں جو ہیں، اچھا، اور ساتھ میں جو اسپیشل ٹائپ کا جو گوشت جو بنتا ہے چانپ ٹائپ کا نا، بغیر کسی یہ اللہ کی نعمتیں، اللہ پاک کی نعمتیں، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. تو آپ کی مسجد میں ظاہر بات ہے کافی اور مساجد کی طرح جماعت الحمدللہ کئی مساجد یعنی کئی جماعتیں ہوئیں، تقریباً 5 جماعت ہوئی
مدینہ مسجد میں، یا پھر ہماری جو قریب کی مسجد ہے مرکز الدعوہ والارشاد، اس میں بھی تقریباً 3-4، پھر ہمارے یہاں پارک میں بھی جماعتیں ماشاءاللہ ہوئیں، اچھا پلیشٹ پارکس میں، ہمارے گھر کے ساتھ ایک اور پارک سے وہاں بھی ماشاءاللہ، تو یعنی جب میں غفیر دیکھا اس مرتبہ ماشاءاللہ، میں نے اکثریت نے میرے خیال میں انہوں نے، لیکن بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایک تو سب کو ہم اکوموڈیٹ کر رہے ہیں مختلف جماعت کروا کے، تاکہ جس کو جس ٹائم جو ٹائم سوٹ کرتا ہے وہ اس ٹائم پر آ جائیں. اور سامعین ناظرین، یہ آپ کے لیے بھی ماشاءاللہ، اور یو کے میں ایک اور بھی بہت اچھا سلسلہ جو کہ مائیں بہنیں بھی ماشاءاللہ اللہ کے ذکر میں آتی ہیں، یعنی مساجد کا جو ہے وہ ان کو یہ موقع ملتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اس سے پھر ظاہر بات ہے ایک عورت جس نے پورے خاندان کی پرورش کرنی ہوتی ہے، جب ہماری مائیں بہنیں بھی جاتی ہیں وہاں پر تو یقیناً بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو سامعین ناظرین، چونکہ یہ حج کے یہ ایام ہیں، یعنی عید گزر چکی ہے، لیکن آج کل جو حجاج کرام جو طواف زیارت ہے، جو ان کے آخری رکن ان کی تکمیل ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ ہم مفتی صاحب سے عرض کریں گے کہ ان کے بارے میں مختصر سے اگر کچھ بتا دیں کہ اب حجاج کرام کس رکن سے گزر رہے ہیں، اور پھر ان کی ریفلیکشن ہم پر کیا ہونی چاہیے. اگر کھائنلی تھوڑا سا اس پر روشنی ڈال دیں. جزاک اللہ امام صاحب، بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے یہاں عید الاضحیٰ کا دوسرا دن ہے. اللہ کریم تمام لوگوں کو میری طرف سے، چینل کی طرف سے، ہم سب کی طرف سے ڈھیر ساری خوشیاں مبارک ہوں. ان لوگوں کے بھی جنہوں نے کل منائی، اور ان لوگوں کے لیے بھی مبارکبادی ہے، اور مبارکبادی پیش کرتا ہوں جن لوگوں نے آج منایا. اللہ پاک سب کو قبول منظور فرمائے. اللہ پاک سب کی نیکیاں، عبادات کو، سب کی قربانیوں کو، سب کے روزوں کو، قیام کو، ساری کی ساری نیکیوں کو اللہ پاک قبول منظور فرمائے. ناظرین، حج کے اعتبار سے آج چوتھا دن ہے، یعنی 8ویں ذی الحجہ کو حج شروع ہوتا ہے. حج کے اعمال شروع ہوتے ہیں جہاں حجاج کرام مکہ مکرمہ چھوڑ کے مینا کو جاتے ہیں، وہاں 5 نماز ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا جو دن ہوتا ہے وہ عرفہ کا دن ہوتا ہے. تیسرا دن یوم النحر ہوتا ہے. تو آج گویا چوتھا دن ہے. قربانی کے اعتبار سے آج دوسرا دن ہے، اور حجاج حج کے اعتبار سے آج ان کا چوتھا دن ہے. آج جو ہے ان کو رمی کر چکے ہوں گے وہ لوگ. تینوں جو جمرات ہے، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ، تینوں جمرات کی وہ رمی کریں گے. رمی کہتے ہیں کنکر مارنے کو. اس کے علاوہ ان کے ذمے اگر حج زیارت، طواف زیارت وہ کر چکے ہیں تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، کوئی بات نہیں. اس کے علاوہ اگر نہیں کیا ہوگا انہوں نے تو حج زیارت بھی کریں گے. قربانی اگر نہیں کی ہوگی تو وہ قربانی کریں گے. اور ان 2-3 دن کے اندر ان کا جو رات کا قیام ہے وہ مینا میں ہوگا. مینا میں قیام جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے. اور اس طریقے سے کل حجاج کرام کا آخری دن ہوگا. 12 ذی الحجہ جو ہے، جس طریقے سے قربانی کا ہمارا آخری دن ہوتا ہے، اسی طریقے سے حجاج اکرام کے لیے حج کا وہ آخری دن ہوگا. اگر وہ چاہیں تو 13 کو بھی رمی کر سکتے ہیں، لیکن وہ 13 کو رمی جو اختیاری ہوتا ہے وہ واجبات کے اندر نہیں. تو الحمدللہ اللہ کریم سے دعا ہے ناظرین کہ حجاج کرام جتنے گئے ہیں اللہ کریم سب کے حج کو حج مبرور، حج مقبول بنائے. اور اس حج کو تمام حجاج کرام کے لیے ایمانی اور اسلامی تبدیلی کا اللہ کریم ذریعہ بنا دیں، اور ان کی برکت سے اللہ ہم سب کو برکت عطا فرمائے. ان کے صدقے ہمیں بھی برکت ملے. میں نے بارہا عرض کیا کہ دیکھیں اللہ کریم کی شان کریمی دیکھیں کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو وہاں موجود ہیں، حرمین شریفین میں ہیں، اور مینا میں ہیں، مزدلفہ میں ہیں، عرفات میں ہیں، وہاں کی برکتوں کو، رحمتوں کو سمیٹ رہے ہوں. ان پر رحمتوں کی بارشیں اور گھٹائیں برس رہی ہوں گی. لیکن اللہ پاک کی شان کریمی دیکھیں کہ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ میرے وہ بندے، اب میری وہ بندیاں جو حج کو نہیں آ سکیں کسی عذر کی وجہ سے، کسی وجہ سے اپنے اپنے ملکوں میں ہیں، اپنے اپنے وطن میں ہیں، اپنے اپنے گھروں میں ہیں، تو اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی حجاج کرام کے ساتھ کچھ شباہت اختیار کر کے، ان کی کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی درجے میں ان کی کاپی کر کے وہ لوگ بھی اجر و ثواب کے اور برکتوں کے مستحق ہو جائیں. تو اللہ کریم کی شان کریمی دیکھیں، یہ اسلام کی خوبصورتی دیکھیں کہ ہمیں بھی غیر حاجیوں کو بھی حکم دیا گیا کہ تم چند اعمال میں ان کی کاپی کر لو. ان میں سے ایک عمل یہ تھا کہ ہمیں حکم تھا کہ اگر آپ قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں تو آپ
پہلی ذی الحجہ سے لے کے چاند، ذی الحجہ کا جب چاند نکلے اس وقت سے لے کے قربانی تک آپ نے ناخن اور بال نہیں کاٹے۔ گرچہ یہ حکم استحبابی تھا، مستحب تھا، فرض واجب نہیں تھا، لیکن آپ دیکھیں اللہ پاک کی شان کریم، چونکہ وہ اس وقت سے لے کے قربانی تک حاجی بھی اپنے بال نہیں کاٹتے، ناخن نہیں کاٹتے، ہمیں حکم ہوا کہ آپ نے حاجیوں کے ساتھ شباہت اختیار کر۔ اس کی لوجک کیا ہے؟ اس کی لوجک میں نے بتائی کہ اللہ پاک، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی درجے میں حجاج کرام کے ساتھ، حج کے اعمال کے ساتھ تھوڑی سی مشابہت اختیار کریں، اور اس مشابہت کی برکت سے اللہ کریم اصل میں ہمیں اللہ پاک محروم کرنا نہیں چاہتے، ہمیں بھی اللہ پاک نوازنا چاہتے ہیں۔ دوسری شباہت قربانی ہے۔ قارن اور متمتع جو لوگ حج کرنے گئے ہیں، متمتع یعنی تمتع، حج تمتع اور جو حج قران کے اندر، ان پر بھی قربانی واجب ہے۔ تو اللہ پاک نے قربانی کا عمل بھی ہمیں دے کے، یہ بھی ایک طرح سے حجاج کرام کی ایک نقل ہے اور ان کی کاپی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایام تشریق میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس طریقے سے ان اعمال کو کر کے اللہ پاک چاہتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کسی نہ کسی درجے میں ان لوگوں کی جو حج کو نہیں جا سکیں، حج کے لیے مچل رہے ہیں، حج کے لیے بے چین ہیں، بے قرار ہیں، آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں جب وہاں کے مناظر کو دیکھتے ہیں کہ یا اللہ کاش کہ میں بھی جاتا، یا اللہ کاش کہ میں بھی جاتی۔ تو اللہ کریم کی شان کریمی دیکھیں کہ اللہ پاک دراصل یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بندوں پریشان نہ ہو، تم اگر نہیں آ سکے فزیکلی لیکن تمہارا دل یہاں اٹکا ہوا ہے، تمہارا مچلنا، بے قرار ہونا، تمہاری بے چینی، تمہاری بے کلی انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں حج مبرور کا اجر و ثواب دلوائے گا۔ میں نے وہ حدیث سنائی تھی کہ قیامت کے دن بہت سے ایسے لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے کہ انہیں جب ان کا نامہ عمل دیا جائے گا تو اللہ پاک سے وہ پوچھیں گے، یا اللہ میرے اس نامہ عمل میں بہت سی ایسی نیکیاں درج ہیں جو میں نے کی نہیں ہیں، میں نے وہ نیکیاں نہیں کی ہیں، تو وہ نیکی کیسے مجھے مل گئی، اس نیکی کا اجر و ثواب مجھے کیسے مل گیا؟ تو بندہ شاید یہ سمجھے گا کہ شاید یہ کسی دوسرے کا نام عمل مجھے مل گیا ہے، مس پلیس ہو گیا، غلطی سے کسی اور کا نام عمل۔ تو فرشتے عرض کریں گے نہیں، یہ نام عمل آپ ہی کا ہے، اور یہ جو اعمال، جو نیکیاں درج ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ اس نیکی کے موقع پر جب وہ نیکی کرنے والا نیکی کر رہا تھا تو آپ مچل رہے تھے وہ نیکی کرنے کے لیے، آپ کا انٹینشن، آپ کی نیت یہ تھی کاش کہ میں بھی کرتا، کاش کہ یہ نیکی میں بھی کرتی، کاش کہ 2022 والا حج میں بھی کرتا، میں بھی کرتی۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ اس نیکی کا مقبول نیکی کا ہم نے اجر و ثواب تمہارے نام عمل میں لکھ دیا۔ اندازہ لگائیں ناظرین، امیجن کریں کس قدر اللہ پاک کی شان کریمی، کس قدر شان، یعنی اللہ پاک ہمیں ایک نہیں ہزاروں مواقع دیتے ہیں کہ میرے بندو اس طریقے سے میرے پاس آ جاؤ، اس طریقے سے بخشش کروا لو، اس طریقے سے اپنی مغفرت کرا لو۔ گویا اللہ پاک مغفرت کرنے اور بخشش کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اور قربانی کیا، دیکھیں ابھی جن لوگوں نے قربانی کی، اللہ ان کی قربانی کو قبول فرمایا کہ قربانی کا جانور جب انسان قربان کرتا ہے تو اس کا جو خون، بلڈ زمین پہ گرتا ہے، تو زمین پہ بلڈ گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں وہ قربانی مقبول ہو جاتی، اللہ پاک قبول فرما لیتے ہیں اس کی قربانی کو اور اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ قدم قدم پہ بخشش کا وعدہ، مغفرت کا وعدہ، بخشش کی بشارت، بخشش کی مغفرت کی خوشخبری۔ آپ دیکھیں ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو جناب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اتنا پیارا دین دیا ہے، اتنا خوبصورت اللہ پاک نے ہمیں دین عطا فرمایا۔ اب دیکھیں حج کے ایک ایک رکن کے اندر، آپ دیکھیں حج کے ایک ایک رکن کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی کہ عبادت اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کا نام ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حج کے اندر جتنے بھی اعمال ہیں سب عاشقانہ عمل ہے، عاشقانہ عبادت، کہ کسی عمل کے پیچھے آپ کو بظاہر کوئی لاجک نہیں ملے گی۔ اب رمی کیا ہے؟ یہ جو رمی کے ایام چل رہے ہیں نا، رمی کرتے ہیں حجاج، یہ رمی کیا ہے؟ رمی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ رمی کا پس منظر کیا ہے؟ آپ اگر غور کریں اور آپ پڑھیں، مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رمی یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے چلے تو 3 مواقع پر شیطان نے بہکانے کی کوشش کی۔ 3 موقع پر شیطان نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ کیا ایسا ممکن؟ ایسا بھی کہیں ہو سکتا ہے اور ہوا ہے یا ہوتا ہے؟ تو اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے 7 مرتبہ 7 کنکر سے شیطان کو مارا۔
شیطان خائب و خاسر ہوا، ناکام ہوا، پھر اس نے پھر دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کا تعاقب کیا، پھر ان کے پاس پہنچا، پھر اس نے معاذ اللہ ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، پھر ناکام و خائب و خاسر ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کو 7 کنکری سے اسے مارا۔ 3 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اللہ پاک کو ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آج واجبات حج کے اندر یہ ایک پورا مکمل رکن ہے، رمی کرنا واجب۔ کتنا اچھا ہوتا ہمارے حجاج کرام حج پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا پریپریشن کر کے جاتے کہ حج میں فرائض کتنے ہیں، حج میں واجبات کتنے ہیں، حج میں سنتیں کتنی ہیں، حج میں مکروہات کتنے ہیں، کون ایسے اعمال ہیں جس میں دم واجب ہوتا ہے، جس سے حج فاسد ہو جاتا ہے، جس پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ وہاں لوگ جاتے ہیں اتنا پریشان، میں نے دیکھا ہے کہ وہاں لوگ جا کے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں چونکہ ہم نے پریپریشن کیا نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے جو اصل پریپریشن کرنی چاہیے مطالعہ کے حوالے سے، مسئلے مسائل کے حوالے سے، الا ماشاءاللہ بالکل ہماری کوئی تیاری نہیں ہوتی، تو وہاں لوگ جا کے بسا اوقات ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم پر دم واجب ہے۔ اس کی بڑی کوشش کرنی چاہیے۔ بے شمار ایسے مواقع میں نے دیکھا، اب لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، اب ہر شوط کہتے ہیں ایک چکر لگانے کو، ہر چکر میں وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں حجر اسود کو چھونے کا، اس کو بوسہ دینے کا، اور انتظار میں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور آپس میں باہم جو ہے نا ایک دوسرے کو پش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو سختی سے منع کیا گیا ہے کہ دیکھیں حجر اسود کا بوسہ دینا یہ ایک سنت عمل ہے، اور کسی کو ایذا پہنچانا، کسی کو تکلیف پہنچانا ایک حرام عمل ہے۔ سنت کی تکمیل کے لیے یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ آپ کسی حرام عمل کا ارتکاب کریں۔ ہر معاملے میں یہی اس کو یعنی اس کی تاکید کی گئی ہے۔ کوئی بھی ایسا عمل جو آپ سنت عمل کر رہے ہو تو سنت عمل کرنے کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی حرام کا ارتکاب کریں۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی کہتے ہیں کہ غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے۔ طواف فرماتے فرماتے آپ ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے بیت اللہ شریف کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے بیت اللہ، یقیناً اللہ پاک نے تجھے بڑی عظمت، بڑا احترام، بہت عزت دی ہے، بہت عزت، بڑی عظمت، بہت رفعت، بہت بلندی عطا فرمائی، لیکن تجھے پتہ ہے کہ ایک چیز اللہ پاک نے ایسی بنائی ہے جو تجھ سے زیادہ جسے عزت اور عظمت حاصل۔ صحابی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ادا فرمایا نا تو میرے کان کھڑے ہو گئے کہ اللہ وہ کون سی ایسی چیز ہے، وہ کون سی ایسی چیز ہے جسے بیت اللہ سے زیادہ عظمت حاصل۔ کہتے ہیں میں ہماتن متوجہ ہو کر میں سننے لگا تو آپ نے فرمایا کہ اے بیت اللہ، تجھ سے بھی زیادہ ایک باعظمت باعزت چیز ہے، وہ ایک مومن کا دل ہے، وہ ایک مومن کی آبرو ہے، وہ ایک مومن کی عزت ہے۔ آج کیسی عجیب بات ہے، ہم لوگ بیت اللہ شریف کے غلاف سے خوب لپٹ کر رو رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ بہت اچھی بات، اللہ بار بار ہمیں نصیب فرمائے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں، ہم جب گھر واپس آتے ہیں بیک ٹو نارمل تو وہی دوسروں کی دل آزاری، دوسروں کو ایذا پہنچانا، دوسروں پر ظلم کرنا، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ سب بالکل بہت ہی پیاری جو ہے آپ گفتگو فرما رہے تھے، اور یقیناً it is quite reflective talk کہ یعنی جو چیز ہم وہاں کر رہے ہیں۔ سامعین ناظرین، یہ جو حدیث شریف جو آخر میں مجھ سے بیان فرمائی ہے، حجاج جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے جن کو موقع دیا ہے وہ تو حج کی جو ہے کعبۃ اللہ کا طواف بھی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ چوم کر بھی جو ہے اپنے دل کو بہلا رہے ہیں، لیکن یہ جو حدیث شریف ابھی سنی ہے کہ مومن کا جو دل ہے، یہ مومن کی جو شان ہے، جو اس کی عظمت ہے، جو اس کی عزت و تکریم ہے، وہ کعبۃ اللہ سے بھی بڑی ہے۔ تو عید کے دنوں میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ نہ کسی کا دل دکھائیں، اگر کسی کا دکھایا ہے عید کے دن سے پہلے تو ابھی موقع ہے کہ اپنی ایگو کو نیچے کر کے اپنے نفس کو جو ہے تھوڑا سا کل بھی میں نے پورا یہ اس پر خطاب کیا تھا کہ ایک طرف ہے جانور کی قربانی، دوسری طرف ہے نفس کی قربانی۔ ہذہ جہاد اکبر، یعنی اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، یہ اس سے بھی بڑی قربانی ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ان عید کے دنوں میں وہ جو جانور ہمارے اندر پڑ رہا ہے اس کو جو ہے کنٹرول کر کے ہم سوری کریں، اپولوجائز کریں، کوئی گلے نہ بھی لگائے تو اس کو جا کر گلے لگائیں، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ حدیث شریف ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت اس سے پھر ہمارا اپنا درجہ بلند فرمائے گا،
اور یقین جانے مفتی صاحب کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے جو جھکتا ہے دوسروں کے دلوں میں ہمیشہ اس کے لیے عزت بڑھ جاتی ہے. یہ حدیث ہے اللہ کی. ہمیں کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ نہیں اگر ہم کہیں گے تو ہماری قوم پیچھے رہ جائے گی, یا رشتہ دار کہیں گے, ریلیٹیوز کیا کہیں گے, اور میرے دوست کیا کہیں گے کہ فلاں نے جو ہے, یعنی وہ پنجابی میں کہتے ہیں لسا ہو گیا, اچھا یعنی وہ مار کھا گیا, یا اس سے یہ بھی کہہ لیں کہ وہ جو جھک گیا, صحیح, سبکی ہو گئی, خاری ہو گئی. ہاں جی. حالانکہ یہ بات نہیں ہوتی, یہ کم ذہن کی بات ہے. جب بھی ہم کسی سے اپولوجائز کریں یا کسی کو اکوموڈیٹ کریں, آج کے دن اگر کوئی ایکسکیوزز لے رہا ہے کہ آپ سے وہ بات کرنا چاہے, تو یقیناً آپ کا چہرہ اتنا حشاش بشاش ہونا چاہیے کہ وہ شخص, وہ انسان, وہ مرد, وہ عورت, آپ کا رشتہ دار ہو نہ رشتہ دار ہو, وہ خوشی کے ساتھ آپ کے سامنے آ کر آپ کو اپریشیٹ بھی کر سکیں اور آپ کو گلے بھی لگا سکیں. تو سامعین ناظرین, یہ عید کی خوشیوں میں سے ایک خوشی ہے, اور یہ عید کی تعلیمات اور حج کی تعلیمات سے ایک تعلیمات ہے. مفتی صاحب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہم بریک پر جانے والے ہیں, لیکن چند الفاظ اس کے بارے میں بھی اگر آپ, جیسے کہ حج کی ریفلیکشن ہمیں یہاں پر کیسے ہونی چاہیے؟ جزاکم اللہ حضرت, بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ پاک کی شان کریمی دیکھیں کہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میرے وہ بندے بھی محروم نہ رہیں حج کی برکتوں سے, وہاں کی رحمتوں سے, جہاں جو گھٹائیں برس رہی ہوں گی. دیکھیں اس میں اس بات کو شامل رکھیں کہ ہم کہیں بھی ہیں, الحمدللہ اللہ پاک نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں, اللہ پاک نے جو ہمیں جو کچھ بھی دیا ہو, ایک تو اللہ پاک کا شکر گزاری, اور یقیناً ہم نہیں گئے ہیں, اور جو لوگ گئے ہیں ان کے لیے ایک تو دعا. دوسرے دیکھیں حج کا جو مقصد ہے اس مقصد کو ذہن میں رکھیں. حج کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں جتنی بھی نیکیاں اور اعمال ہیں, ایک تو اس عمل کی شکل و صورت, ظاہری شکل و صورت ہے, اس ظاہری شکل و صورت کے سے الگ ایک اس کی روح ہے, ایک اس کا فلسفہ ہے, ایک اس کی حقیقت ہے, غرض و غایت. حج کی بھی جو غرض و غایت ہے کہ حج کے ذریعے ایک انسان کو اللہ پاک کا قرب نصیب. اللہ پاک, قربانی کیا ہے؟ قربانی بھی قرب سے ہے, تقرب سے ہے. قربانی کرنے والا دراصل یہ بتا رہا ہوتا کہ اللہ میں آپ کا قرب چاہتا ہوں, اس لیے میں نے جانور کو, اپنی عزیز ترین چیز میں نے قربان کر دی. تو اللہ پاک کا ایک تو شکر ادا کریں, اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ حج کا جو ایام ہے, حاجی جو حج کے لیے گئے ہیں ان کا بھی ایک ہی مقصد ہے کہ انسان اپنے اندر جو ہے خدا ترسی پیدا کرے, اللہ تعالیٰ کی محبت. اب حج کا دیکھیں علماء نے لکھا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ حج قبول ہوا یا نہیں, تو دیکھو حج کے بعد زندگی میں کوئی تبدیلی آئی کہ نہیں. اسی طریقے ابھی ہم نے قربانی کی ہیں ہم سب نے, تو قربانی کے بعد دیکھیں کہ واقعی قربانی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوا کہ نہیں. قربانی کا جو مقصد ہے, فرمایا کہ وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ, اللہ پاک کو نہ تو جانور کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے, اللہ تو تمہارے تقوی کو, تمہارے جذبے کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو کیا وہ جذبہ پیدا ہوا ہمارے اندر؟ کیا تقویٰ طہارت والے صلاحیت میں اس میں کوئی اضافہ ہوا کہ نہیں؟ طہارت تقوی والی زندگی گزر رہی ہے کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے دیکھیں ہماری زندگی بہت خوبصورت ہو سکتی ہے, اور بہت ہی اللہ یقین کریں آپ کی پرسکون بن سکتی ہے, حیات طیبہ ہمیں نصیب ہو سکتی ہے. تھوڑا سا ہم اگر دھیان سے یا تھوڑے سے کیئرفلی زندگی گزاریں کہ اللہ پاک, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خوبصورت طریقہ زندگی گزارنے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے. تو لہٰذا آج کے دن اس بات کا تہیہ کریں. بہت سے ایسے ہماری بہنیں ہیں کہ بچے ان سے میرے پاس کال چونکہ آتی ہے, بہت سے والدین کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ ان سے بچے ناراض, بچے کال نہیں اٹھاتے, بچیاں کال نہیں اٹھاتی, ناراض ہیں والدین سے. تو ایسے لوگوں کے لیے میسج یہ پیغام ہے کہ خدا را اپنے آپ پر رحم کرے, ماشاءاللہ, سب یہ اور راضی کر لیں اپنے والدین کو. زبردست پیغام ہے مفتی صاحب. چونکہ ابھی ناظرین محترم ہماری جو گفتگو انشاءاللہ تعالی جاری رہے گی, ہمارا یہ پروگرام جیسا کہ میں نے کہا تھا آپ کی کالز انشاءاللہ آن ہوں گی. بریک کے بعد ابھی ہم جانے والے ہیں, بریک کے بعد انشاءاللہ کالز بھی آن ہوں گی, اور ساتھ ساتھ مفتی صاحب سے انشاءاللہ ہم ان کی گفتگو سے استفادہ بھی اسی طرح حاصل کرتے رہیں گے. چونکہ عید کا دن ہے تو انشاءاللہ موضوع بھی لائٹ ہوں گے, لیکن جب آپ کی کالز آئیں گی تو ہم نے آپ سے بھی سننا ہے کہ آپ کی کیا جو ہے, آپ کی عید کیسی گزری ہے, آپ نے کون سی روٹین اپنائی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ حجاج کے ماشاءاللہ نظارے پوری سیزن میں, جو حج کا سیزن تھا, اسلام چینل اردو آپ کو لائیو دکھاتا رہا ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ نظارے بھی کر رہے تھے, دعائیں کے لیے بھی کہہ رہے تھے, اور جو ہے اپنی آنکھوں سے اس چیز کو جہاں پر جن کو زیارت ہوئی ہے یقیناً وہ یادیں پرانی جاگ جاتی ہیں
کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول نے ظاہر بات ہے یہ سارے ارکان بجا لائے، تو اسی لیے ہر مسلمان کے دل میں ایک شوق و ذوق تھا۔ تو سامعین ناظرین، عید کا دن اس ذوق و شوق کہ جو پیک ہے وہ ہوتا ہے، چونکہ جو بھی جیسے رمضان آتا ہے ہمیں کچھ سکھا کے جاتا ہے، تو عید آتے ہی ہم اسے بھول تو نہیں سکتے جو لیسنز ملتے ہیں۔ اسی طرح جو آج کا دن ہے یہ وہ جو لیسن ہم نے ارکان میں سیکھے ہیں آج ان کی امپلیمنٹیشن کا دن ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر بات ہی تو ہوتی رہے گی، ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ بریک کے بعد انشاءاللہ ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ناظرین، عید کی خوشیوں میں ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں اپنے پروگرام کے ذریعے، اور ماشاءاللہ پھر ایک مرتبہ آپ کو عید مبارک، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی عظیم سعادت عید الاضحیٰ کی صورت میں نصیب فرمائی۔ اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور یقیناً جب بھی ہم ریفلیکشن کرتے ہیں لاک ڈاؤن کی طرف، تو یقیناً ہماری زبان سے ہمارے دل سے شکر نکلنا چاہیے، چونکہ جو ریفلیکشن ہوتی ہے آدمی اپنی ماضی سے سیکھ کر اور پھر آگے اللہ کی بارگاہ میں جب جھکتا ہے تو اس کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اس میں یقیناً اضافہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مفتی صاحب بھی موجود ہیں، لیکن آپ کی کالز وہ بھی پرائیورٹی ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی کالز بھی جو ہے ساتھ ساتھ لیں گے۔ جی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی خیریت سے آپ؟ عید مبارک، عید مبارک۔ ماشاءاللہ عید مبارک ہو آپ کو۔ آپ کی عید کیسی جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، کیا روٹین رہی آج کی آپ؟ میں حافظ قرآن ہوں، میں حافظ قرآن ہے۔ اچھا، حافظ قرآن ہے، ماشاءاللہ۔ جی، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ۔ That's beautiful. Do you want to recite something, or what's the message you have for Eid? Can I recite a dua, please? Can I recite a dua? You want to recite a dua? Yes, go for it. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسيكفيكم الله فتوكل المتوكلون ولا إله إلا الله محمد رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله عيسى كما تمجيد سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا إله إلا إني كنت إني سبحانك إني من الظالمين ومن ظلم من ظالمين من كافر ومن المشركين. MashaAllah, MashaAllah. You not only Hafiz the Quran, you also have a beautiful voice as well. May Allah Ta'ala accept it from you. We are really happy that you attended our program. I want you to inshallah keep coming, and we have so many different programs where you can come and recite. So I really heard, MashaAllah, beautiful voice. May Allah increase your love for Holy Quran and reward you and your whole family in dunya and akhirah. Jazakumullah khair. Ji, next call lete hain. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم صاحب میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا جی کہ انسان کو کس طرح پتہ چلے کہ اللہ نے اس کو اس کے گناہ معاف کر دیے، کس طرح وہ مطلب؟ اچھا، پہلے تو آپ یہ سنائیں آپ کی عید کیسی جا رہی ہے؟ یا الحمدللہ بہت اچھی گزری ہے۔ اچھا جی، بس یہ میں نے پوچھا تھا کہ کس طرح انسان کو پتہ چلے کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس پر ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو ماشاءاللہ یہ ہے کہ آدمی کو جب احساس ہو جائے کہ اللہ کی رحمت ہے، اس کے دروازے کھلے ہیں، اور آدمی کی آنکھوں سے اگر وہ آنسو جاری ہو جائیں تو یہ بہت بڑی اس کی دلیل ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دے دی ہے، لیکن انشاءاللہ اس پر پورا جو ہے بیان ہوگا، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اور ساتھ ساتھ سامعین ناظرین، جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا، اسی کو بات کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ انشاءاللہ کالز آپ کی آنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم ان کو اٹینڈ کریں گے لازمی، اور جو سوالات ہوں گے مناسب طریقے سے اگر ان کو دیر اینڈ دین ڈیل کرنا ہوا تو وہ بھی ہوگا، اور اگر ان کو جمع کر کے انشاءاللہ آخر میں دعائیں بھی ہوگی اور سوالات کے جواب بھی ہوں گے۔ تو سامعین ناظرین، آج کا دن خوشیوں کا دن ہے، اور جب بھی کوئی انسان خوش ہوتا ہے تو اس کی زبان سے جو مومن ہو، جو اللہ کی قدرت پر کامل یقین رکھتا ہو، اور جسے پتہ ہو کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، یعنی انسان کمزور ہے، اور وہ اگر صحت یاب ہو اور اس کو خوشی مل جائے تو اس کی زبان سے ایک چیز لازمی نکلتی ہے، اور وہ ہے الحمدللہ یا شکر اللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر کرنا یہ مومن کا، مسلمان کا شیوا ہے، یہ کبھی نہیں بولنا چاہیے۔ اور اس کا فائدہ، جیسا کہ ہم نے ابھی شروع میں بات کی تھی، کہ فائدہ ہمیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کو کوئی شکر ادا کرے، اس کو ماننے والے بھی ہیں، اور نعوذ باللہ اس کو ڈینائی کرنے والے، نہ ماننے والے بھی ہیں، لیکن وہ سب کو دیتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ منصف ہے، وہ فضل والا ہے، وہ سب کو دیتا ہے، لیکن جو شکر ادا کرے اس کے لیے اس کا رول چینج ہو جایا کرتا ہے۔ یعنی جس کو وہ دیتا رہے اور آگے سے وہ شکر نہ کرے، جتنا اس کا نصیب ہے وہ اس کو دے گا، یہ اللہ رب العزت کی شان ہے۔ لیکن مومن کے لیے یہ خوشخبری ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم تھوڑی سی سمجھ لے لو، اگر تمہیں تھوڑا سا خیال آ جائے کہ کوئی رب ہے جو وہی ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جو تمہاری دعائیں بھی قبول کر سکتا ہے، اور وہی بادشاہ ہے، وہی دے سکتا ہے، تو پھر فائدہ کیا ہوتا ہے؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، آپ کو جو بھی نعمت ملی ہوگی، جس قسم کی اللہ رب العزت نے آپ کو نعمت دی ہوگی، اس نے آپ کو دیکھتے ہی دیکھتے آپ دیکھیں گے کہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر اللہ رب العزت نے آپ کو مال و دولت دیا ہے اور ہم اس کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو یقیناً برکت آئے گی۔ اگر آپ کو اللہ رب العزت نے صحت دی ہے تو دیکھیے گا کہ آپ شکر ادا کرتے گے تو ہم لگاتار صحت مند رہیں گے۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو زندگی دی ہے اور آپ نے ایک ایک دن کے ذریعے آپ اس کا شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ شکر ہے تم نے آج بھی مجھے نیند سے اٹھایا، اللہم بسمک اموت باحی جب ہم شروع میں پڑھتے ہیں اور نیند سے بیدار ہو کر جب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ شکر اللہ تم نے آج مجھے ایک پھر نیا دن دیا۔ تو یہ دن کا جب شکر ادا کریں گے تو یقیناً اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ امید بھی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ وہ اگلے دن بھی نصیب کرے گا۔ اور انہی دنوں میں سے ایک بہت ہی عظیم دن جو کہ عید الاضحیٰ کا دن ہے وہ ہمیں اس نے نصیب فرمایا، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ سامعین ناظرین، انشاءاللہ اسی کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی صاحب بھی موجود ہیں۔ مفتی صاحب کو میں ابھی اس پروگرام میں دعوت دینے کے لیے ایک شعر کے ساتھ جو ہے آپ کو میں دعوت دوں گا کہ تحفہ ہے دعاؤں کا تمہیں پہنچے میرا۔ مفتی صاحب یہ آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، ہماری سارے ناظرین کے لیے، کہ تحفہ ہے دعاؤں کا آپ کو پہنچے میرا، صدا رہے تمہارے گرد خوشیوں کا گھیرا، مسرتیں تمہیں عید کی مبارک ہوں، تمہاری زیست میں نہ آئے کبھی غموں کا گھیرا۔ ماشاءاللہ جی مفتی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، وإياكم۔ بہت بہت شکریہ امام صاحب، اللہ کریم آپ کو جزا خیر عطا فرمائے۔ اچھا، اس مناسبت سے دیکھیں نا، میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ حج کے اندر جو اعمال ہیں نا، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کریم کی طرف سے حج جو ہے بڑی اسپیشل عبادت، کہ ساری عبادات اس میں جمع ہے۔ اس میں مالی عبادت بھی ہے، مال ہی نہیں بلکہ مال کثیر۔ اب جو پیکج جو لوگ لے کے گئے ہیں، اللہ بہت جزائے خیر دے، برکت دے ان کی مال میں، جان میں، بہت بڑا پیکج، یعنی مال کثیر لگتا ہے آپ اس وقت جو حج لوگ کر رہے ہیں یا کریں گے۔ اچھا، جان کا حال یہ ہے کہ مستقل جان کو اپنی جوکھم آپ کہہ لیں یا مشقت میں ڈال کے گھر سے دور، وطن سے دور، اور گرمی کا جو موسم ہے برل، تو بے تحاشا مشقت، آج حج کا دوسرا نام ہی مشقت۔ اسی طریقے سے آپ ذکر و اذکار بھی ہے، نماز بھی ہے، ساری کی ساری چیزیں جامع ہے، یعنی تمام عبادات کا مجموعہ ہے، ہر عبادت حج کے اندر آپ کو ملی۔
اور یہ جیسے کہ عرض کیا کہ حج کیا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی وفاؤں کا نام، اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی اداؤں کا نام، حضرت ہاجرہ علیہ الرضوان کی وفاؤں اور اداؤں کا نام حج۔ اب ایک ایک قدم پہ آپ کو یعنی عاشقانہ عمل، عاشقانہ عبادت اور عشق کی ایک مکمل تصویر ملے گی حج کے اندر۔ اسی مناسبت سے ایک تو وہ لوگ ہیں جو گئے ہوئے ہیں، ناظرین کچھ ایسے بھی عشاق ہیں، عاشقین ہیں جو بظاہر بہت سادے لباس میں، ابھی کل کا واقعہ ایک صاحب سنا رہے تھے کہ امام صاحب میں جانور منڈی میں گیا جانور لینے، بڑا عجیب انوکھا واقعہ، جو بھی سنے گا یقین اس کی آنکھیں اشک کے بار ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں گیا منڈی میں داخل ہوا اور میں جانور کی قیمت کئی لوگوں سے پوچھا، بہرحال میرا جو بجٹ تھا بہت زیادہ نہیں تھا۔ ایک جانور بیچنے والے سے میں نے کہا کہ جی میں لے لوں، اچھا کال لے لیں، جی کال لیں۔ یہ جو آپ کی سٹوری ہے میں بڑا منتظر ہوں اس کو سننے کا، لیکن ساتھ سامعین ناظرین بھی ہیں، پہلے ان کی کال لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے آپ؟ سب کو، ساری ٹیم کو ماشاءاللہ، آپ کو بھی عید مبارک، خیریت سے آپ ہے؟ مبارک جی، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ عید کیسی جا رہی ہے آپ کی؟ گھر میں ہی گزرتی ہے جہاں، آپ کو پتہ ہے۔ اچھا، الحمدللہ بڑی اچھی گزری ہے، اللہ نے دکھا دی ہے، یہ بہت چیز ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ایسی عیدیں آپ کو بار بار نصیب فرمائے۔ آمین، آپ کو بھی، سب کو آمین۔ اچھا بھائی، میں نے نا دعا کے لیے کہنا تھا، بچوں کے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ دعا بھی ضرور ہوگی۔ آپ نے کچھ آؤٹنگ وغیرہ کی ہوگی بچوں کے ساتھ؟ عید تو منا رہی ہوگی؟ جی جی، اچھا، اللہ کا شکر ہے، دعائیں ہیں سب کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انشاءاللہ آپ کے بچوں کے لیے، آپ کی ساری فیملی کے لیے انشاءاللہ دعا فرمائیں گے۔ مفتی صاحب بھی آخر میں۔ جی مفتی صاحب، آپ اپنی سٹوری کو جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ میری بہن آپ کی کال کا، جزاکم اللہ خیر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بھائی مجھے بتانے لگے کہ امام صاحب میں گیا ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہ آج کل جو قیمتیں ہیں جانوروں کی آسمان سے بات کرتی ہوئی، بہرحال تو کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کا جانور دیکھا، انہوں نے جانور کی جو رسی اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، تو میرے یعنی منہ سے یہ نکل گیا جو میں کہنا انٹینشنلی نہیں کہنا چاہتا تھا کہ بھائی میں نے تو اپنی قربانی کر دی ہے، یہ جو جانور میں لینے آیا ہوں نا، یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے نام نامی اس میں گرامی سے کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں امام صاحب کہ اس بندے نے یہ جملہ سنا، اس جملے کو سننے کے بعد اس جانور کی رسی میرے ہاتھ میں اس نے دی اور غائب ہو گیا۔ کہتے ہیں پھر میں پوری منڈی میں اسے تلاش میں کرتا رہا، وہ بندہ پھر نہ ملا۔ یہ عشق ہے، اسے محبت کہتے ہیں۔ اس نے کہا جی آپ نے نام ایسا لے لیا، اب میں آپ سے کوئی قیمت نہیں لے سکتا۔ حالانکہ بہت سادہ سا بندہ تھا، وہ بیچارہ بیچنے آیا ہوگا، جانور بیچنے کے لیے، اس سے نہ جانے اس نے کتنی کام کرنے ہوں گے، کیا اس نے پلاننگ کی ہوگی، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سنتی اس نے کہا جی نہیں، آپ ان کے نام سے قربانی کریں گے، میں اب پیسہ نہیں لے سکتا۔ کہتے اتنا کہتی ہی فوراً وہ ایسا گیا کہ پھر میں اسے دیکھ نہیں پایا، وہ چلا گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ناظرین، یہ عبادات ہم کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو عبادات کی ظاہری شکل و صورت ہے، نماز کی رکوع، سجدہ، قیام، یہ زکوٰۃ، یہ روزہ، یہ ذکر، یہ اذکار، یہ تلاوت، ایک تو اس کی ظاہری شکل و صورت۔ قرآن کریم کے ہم تلاوت، میرے استاد کہتے تھے قرآن کریم کی تلاوت تم کرتے ہو، کتنے سالوں سے کر رہے ہو بتاؤ؟ اچھا یہ بتاؤ کہ اتنے دنوں سے تلاوت کر رہے ہو، کیا صاحب کلام سے تمہیں محبت نہیں ہوئی؟ 25 سال سے تم تلاوت کر رہے ہو، 40 سال سے تم تلاوت کر رہے ہو، 25 سال سے نماز پڑھ رہے ہو، جس کی نماز پڑھ رہے ہو، جس کا کلام پڑھ رہے ہو، قرآن کریم پڑھنے والا دراصل بات کر رہا ہوتا ہے اللہ پاک سے۔ تو اگر 25 سال قرآن پڑھنے کے بعد بھی ہمیں صاحب کلام سے محبت نہ ہو جائے، عشق نہ ہو جائے، تو ہمیں اپنی تلاوت پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ حج کے آنے کے بعد بھی اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نہ ہو، آدمی عاشق زار نہ بن جائے، تو اس کو اپنے حج پر نظر ثانی کرنا چاہیے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ بار بار ہمارے علماء سنتے سناتے ہیں۔ ایک موقع پہ کوئی حاجی صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا حضرت میں حج کو گیا تھا۔ کہا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دعائیں دی اللہ آپ قبول فرمائے، حج مبرور اب بنائے، اللہ آپ کے حج کو حج مقبول بنائے۔ حدیث میں بھی فرمایا گیا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا اجر سوائے جنت الفردوس کے، جنت کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ سوالات کیے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے جب احرام کی چادر پہنی، کپڑا جو تم نے تبدیل کیا، کیا اس وقت کوئی کچھ محسوس بھی کیا تم نے؟
کوئی فیلنگز، کوئی کیفیات تم پر طاری ہوئیں؟ اس نے کہا نہیں جی حضرت میں نے تو کچھ بھی محسوس نہیں، کوئی کیفیت طاری نہیں ہوئی۔ کیفیت کیا ہوتی مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ۔ پھر حضرت نے ایک ایک رکن کا تذکرہ کر کے پوچھا کہ جب تم نے طواف کیا، جب تم نے رمی کی، جب تم نے سعی کی، جب تم نے مزدلفہ میں گئے، جب عرفات میں گئے، جب تم منی میں 5 نمازیں پڑھی، تو تم نے کچھ محسوس کیا؟ تو اس نے کہا نہیں حضرت میں نے کچھ بھی محسوس نہیں۔ تو آخر میں حضرت نے فرمایا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت اعلیٰ درجے کے صوفی، اعلیٰ درجے کے بزرگ، ہمارے بڑے شیوخ میں سے، حضرت نے آخر میں فرمایا کہ اللہ کا بندہ، سچی بات یہ ہے کہ تو نے تو حج ہی نہ کیا، تو دوبارہ جا پھر دوبارہ حج کر۔ بالکل اسی طرح ایک شخص نے ایک مرتبہ نماز ادا کی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی وہاں موجود تھے، کیونکہ وہ شخص اتنی جلدی نماز پڑھ رہا تھا۔ جب نماز پڑھ کر وہ فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا ان صحابی سے کہ بلاؤ اس کو۔ آپ نے فرمایا کہ صلی فإنک لم تصلی، تم دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں، تم نے نماز نہیں پڑھی، تم نے جس انداز سے رکوع اور سجدے اور قومیں اور یہ نماز نہیں ہے، یہ تو تم نے اللہ اکبر نماز کی تم نے دھجیاں اڑا دیں۔ آج دیکھیں ہم لوگ کیسی نماز پڑھتے ہیں، 25 سال سے نماز پڑھنے کے بعد بھی جس کی ہم نماز پڑھتے ہیں اس کی محبت دل میں نہ پیدا ہو، اس کی نافرمانی ہم نے نہ چھوڑی، معصیت نہ چھوڑی، گناہ ہم نے نہ چھوڑے، کیسی ہماری نماز؟ حالانکہ قرآن کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک بلا شبہ تمہاری نماز تمہیں بے حیائی سے، برائی سے، منکر سے، فواحش سے روکتی ہے اور روکے گی۔ تنہا، نہا یعنی کہ معنی روکنا، اور یہ مضارع کا لفظ ہے، یعنی روکتی ہے اور روکے گی۔ تو کیا ہمیں اپنی نمازوں پر نظر ثانی نہیں کرنی چاہیے؟ تلاوت پر نظر ثانی، کیسی ہم تلاوت کرتے ہیں کہ 25 سال سے تلاوت، ہر سال رمضان میں قرآن سناتے ہیں، ہم تراویح سنتے ہیں، ہمارے حفاظ کرام ہمیں سناتے ہیں، 25-30 سال سے ہم تراویح پورے سال کسی نہ کسی درجے میں ہم تلاوت کرتے ہیں اور کرنی چاہیے۔ تو کیا صاحب کلام سے اگر یاری نہ ہو، دوستی نہ ہو، دنیا کی کوئی ہم تصنیف پڑھتے ہیں، بار بار کسی تصنیف کو آپ پڑھیں تو صاحب تصنیف سے، مصنف سے ہمیں یہ گنا تعلق، محبت ہو جاتی ہے، لگاؤ ہو جاتا ہے۔ کتاب کا نام آتی ہی ہمیں ایک عقیدت کے ہمارے جو ہے نا پھول کھلتے ہیں کہ ماشاءاللہ فلاں کتاب لکھنے والے فلاں صاحب، ماشاءاللہ علامہ اقبال کے اشعار، فلاں صاحب کے اشعار، اللہ کا کلام ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اتنے عرصے کے بعد بھی اگر اللہ پاک سے ہمیں عشق نہ ہوا، تو اس حج کے اندر بھی یہی پیغام ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیں حج کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک حاجی جب حج کرنے یا معتمر عمرہ کرنے جاتا ہے تو اپنی آنکھوں سے وہ ساری چیزیں دیکھ لیتا ہے جس کے دیکھنے کی تمنا ہوتی، آرزو ہوتی ہے ہمارے یہاں، کیونکہ بیت اللہ کے بعد اب کون سی نشانی باقی رہ گئی ہے، حجر اسود کے بعد اب کون سی نشانی دیکھنی باقی رہ گئی ہے، منی، عرفات اور صفا مروہ کے بعد دیکھ لینے کے بعد اب کون سی نشانی باقی رہ گئی ہے دیکھنے کی، جس سے انسان کا ایمان تازہ ہو اور مضبوط ہو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر حج کرنے کے بعد بھی اگر کسی کو ہدایت نہ ملی، اللہ اس کے رسول کا وہ عاشق زار نہ بنا، تو بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ ہمیں دعا ہے اللہ کریم جتنے حجاج کرام واپس آئیں اپنے وطن کے اندر، عاشق زار بن کر آئیں، کہ ان کی برکت سے وہ لوگ بھی ان کے عشق سے، ان کی محبت سے، اطاعت شعاری سے وہ بھی مستفید ہوں، ان کو کہنا نہ پڑے کہ میں حاجی صاحب حاجی بن کر آیا، بلکہ ان کا رویہ، ان کی ادائیں، ان کا طریقہ، ان کی باتیں، ان کے بیہیویئر بتا رہے ہوں کہ یہ اللہ کا بندہ اللہ کے گھر سے آ رہا ہے، اللہ پاک اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق زار بن کر آ رہا ہے۔ اللہ کرے کہ اس سال کا حج ایسا حج بن جائے ساری حاجیوں کے۔ جی یقیناً مفتی صاحب بہت ہی پیارا جو ہے آپ نے میسیج دیا، اور یقیناً جو اصل چیز ہے سامعین ناظرین وہی ہے کہ بات اتر جانی چاہیے دل میں، اور ہم اسی موضوع کو پھر لے کر جا رہے ہیں کہ یقیناً یہ جو سعادتیں نصیب ہوئیں جو آپ نے دیکھی، ان پر شکر ادا کرنا، اور یقیناً جب ہم یہ کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ بار بار یہ توفیق بھی ملے گی، بار بار یہ مواقع بھی آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جو ہے ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ شکر کی بات چل رہی تھی، تو دیکھیے شکر کرنے کے لیے یعنی اگر چھوٹے چھوٹے اگر آدمی ریفلیکشن کرنا شروع کر دے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور و فکر، تو شکر کرنا آسان ہو جایا کرتا ہے۔ مثال ہے اس کی، مثال کے طور پر اگر آپ دودھ کو دیکھیں، دیکھ لیا، اگر آپ نے پانی کو دیکھا
یہ بھی آپ نے دیکھ لیا. اگر آپ نے ادرک کو دیکھا, میں مثال دے رہا ہوں, دیکھ لیا, انہی ساری چیزوں کو اگر آپ نے زیتون کو دیکھا وہ بھی دیکھ لیا آپ نے, اگر آپ نے انجیر کو دیکھا وہ تین و زیتون یہ بھی دیکھ لیا. اب اللہ رب العزت نے یہ جو دنیا بنائی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں سائیکلوجیکل ایویڈنس دیے ہیں اور سائیکلوجیکل مثالیں دی ہیں جو ہماری چھوٹی سی سوچ میں آ جائیں. اب اللہ رب العزت نے زنجبیل کی مثالیں دی, زیتون کی دی, اولیو کی دی, یعنی والتین و زیتون کی دی, جنات و نہر اس کی دی. تو سامعین ناظرین, اس کا مقصد کیا ہے کہ اگر تم اس دودھ کو دیکھو اور اتنا پیارا ہے, تمہیں کیلشیم پرووائڈ کرتا ہے, تمہیں انرجی دیتا ہے, تمہاری صحت کے لیے اچھا ہے, اچھا اس کی اگر یہ حالت ہے تو وہ جو جنت والی نہر ہے دودھ کی, وہ سب اس کا عالم کیا ہوگا. تو سامعین ناظرین, جب ہم اس طرح کی چھوٹی چھوٹی مثالوں کو بھی اگر آپ ذہن میں رکھ کر انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے, تو یہاں پر تو اگر آپ کے پاس 1 kg ہے اور آپ شکر ادا کریں تو ہو سکتا ہے آپ کو 5 kg مل جائے. لیکن اس کے ساتھ فائدہ کیا ہوگا سامعین ناظرین, کہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے ہمیں آخرت کی بھی وہ نہریں عطا فرمائے گا. اور ہم دنیا امید پر قائم ہے, اور امید بھی اس ذات سے جو مالک یوم الدین ہے, اور اس کے علاوہ بھی وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تو اسی لیے اگر ہم اس نیت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جھکیں گے, اس نیت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں شکر ادا کریں گے, اس نیت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جڑ جائیں گے, تو یقیناً ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی انشاءاللہ سنور جائے گی. اور یہی عید کا پیغام بھی ہے. دوسری چھوٹی سی بات انشاءاللہ ہم بیان کر کے پھر ہم چونکہ بریک کی طرف بھی جانے والے ہیں, تو آخری جو ہے مثال وہی بہانہ ڈھونڈنا ہوتا ہے مصحف کی شکر ادا کرنے کا. اب اس کی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ تم جب بھی کسی چیز کے شکر ادا کرنا چاہو تو اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو. ہاں جی, جب ہم آج دیکھیں, آج کی جو عید ہے, اب میرے ذہن میں ایک شعر آ رہا تھا مفصل, اور وہ یہ تھا کہ غریب ماں اپنے بچے کو پیار سے یوں مناتی ہے, غریب ماں اپنے بچے کو پیار سے یوں مناتی ہے, پھر بنا لیں گے نئے کپڑے, عید تو ہر سال آتی ہے. ہاں جی, تو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں, جن کے پاس وہ ترستے ہیں, اور آج کے دنوں میں بھی وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی قربانی کرے گا اور ہمیں ایک دفعہ میٹ کھانے کو مل جائے گا. تو اگر ہمارے مینیو پر میٹ بھی ہے, چکن بھی ہے, یعنی ہر قسم کی نعمتیں موجود ہیں, اور کوئی ایسے بھی وہی انسانیت ہیں, ہم سے بڑھ کر ہیں, وہ اچھے ہیں, ان کے اعمال بھی اچھے ہیں, لیکن وہ اس آزمائش سے گزر رہے ہیں. تو سامعین ناظرین, جب ہم ریفلیکشن تھوڑی تھوڑی کر کے عید کے دن بھی اگر انشاءاللہ اس ریفلیکشن کو سامنے رکھ کر عید کی بھرپور خوشیاں منائیں, لوگوں کو گلے سے لگائیں اور خوش ہو جائیں, اور جب وہ ریفلیکشن سامنے آ جائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا رب ہمیں تم نے اس آزمائش میں نہیں ڈالا, ورنہ اگر تم ڈال دیتے تو تم مالک یوم الدین یا سارے بادشاہوں کا بادشاہ, اس سے کون پوچھنے والا تھا. تو اسی لیے انشاءاللہ اگر ہم اس تھوڑی سی سوچ کو بھی سامنے رکھ کر اگر ہم عید کی خوشیاں گزاریں گے تو یقیناً حقیقی مسرتیں آپ کو نصیب ہوں گی. مفتی صاحب, بریک سے جانے سے پہلے انشاءاللہ اگر تھوڑا سا اس کو ایلیبوریٹ کر لیں, جو بھی آپ کے پاس میسیج ہے, تو پھر انشاءاللہ آخری سیگمنٹ بھی. جزاکم اللہ خیر. اصل میں یہ جو عیدین کے ایام ہوتے ہیں نا, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ, ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہمیں مسلمانوں کو یہ ہے کہ ان مواقع پہ ایک بہت بڑا ہمیں موقع ملتا ہے کہ اپنے رویوں سے, اپنے طور طریقوں سے ایک بہترین میسج ہم پاس کریں. ماشاءاللہ انشاءاللہ اس پر لازمی جو ہے آپ کا جو نکتہ ہے اس پر بات ہوگی. سامعین ناظرین, ہمارے ساتھ ہی رہے گا, بریک کے بعد ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین ناظرین, بریک کے بعد ہم اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ پہ حاضر ہیں, اور الحمدللہ تعالیٰ عید کی خوشیاں آپ بھی منا رہے ہیں, ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں, اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس نے یہ نصیب فرمائی ہے, یہ سعادت.
اور جیسا کہ کالز کے ذریعے بھی آپ کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی عید کیسے گزر رہی ہے، انشاءاللہ کالز کر کے جو بھی آپ کے مسائل تو پوچھتے ہی رہتے ہیں وہ بھی پوچھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آپ کی عید کیسی جا رہی ہے۔ اور یہی سوال میں ابھی مفتی صاحب سے کرنے لگا ہوں کہ مفتی صاحب آپ کی تو ابھی چھٹیاں ہوگی مدارس سے مساجد سے، تو آپ کا کیا پروگرام ہے ابھی عید کے دنوں میں؟ کہاں پر آؤٹنگ کے لیے جائیں گے؟ جزاکم اللہ خیر۔ اصل میں ہم سبھی بچوں کے اسکول بند نہیں ہوئے ہیں، تو انتظار ہے کہ بچوں کا اسکول اچھا ہو جائے تو بلیک بن کی طرف جو ہے نا، اچھا بولٹن کی طرف ہم انشاءاللہ ارادہ ہے بچوں کو لے کے نا ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے۔ بقیہ آج کل تو حالات یہ ہیں کہ گرمی اتنی ہے کہ بیک ہوم کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں اس کے علاوہ ٹکٹس جو ہیں آج کل وہ بھی ہائی ہے، سیزن ہائی ہیں، وہ چل رہے ہیں نا، ہاں تو فی الحال تو آدمی ود ان کنٹری جا سکتا ہے۔ نہیں یہ جو ڈومیسٹک ٹیورزم ہے، جی جی لاک ڈاؤن میں بھی ہم نے اس کو سیکھ لیا ہے کہ یعنی یو کے میں بھی کافی چیزیں ہیں، ایسے ایسے مناظر ہیں بالکل جن کو ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں، ادھر بھی اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں۔ قل سیروا فی الارض میں یہ بھی آ جاتا ہے، تو اسی لیے بولٹن میں یعنی آپ کی فیملی وغیرہ ہزار بات عزیز و قریب ہیں، کچھ دوست یار بھی ہیں بلیک بن میں ادھر، تو وہاں ایک بڑا سنجیدہ ماحول ماشاءاللہ، اچھا سنجیدہ، شرابے سے دور، خاموشی تھوڑی سی، اچھا اور بڑا پرسکون۔ میں نے کئی بار گیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے وہاں۔ تو عید کے دن میں بھی آپ سنجیدہ ماحول تلاش کریں؟ عید کے دن بات نہیں کرو، عید تو اب گزر جائے گی نا، تو ابھی تو کہیں نہیں جانا نا، ابھی چونکہ بچوں منڈے کل سے اسکول بچوں کا ہے نا، ہاں بچے والے لوگ کہاں جا سکتے ہیں۔ بالکل، کافی سامنے ناظرین اسی انتظار میں ہیں کہ چلو بک کر لیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر بات ہے آج کل وہ مشکلات بھی آ رہی ہیں، اگر باہر آپ جانا چاہیں ہیتھرو ایئرپورٹ پر یا سننے کو ملتا ہے، سو اٹ از گڈ آئیڈیا ٹو اسٹے ان۔ بالکل میں نے بھی انشاءاللہ جانا ہے، لیکن میں ابھی ڈیسائیڈ کر رہا ہوں کہ کدھر جاؤں۔ یا تو سامعین ناظرین کچھ آپ جو ہے کچھ آئیڈیاز دے دیں، آپ تو ماشاءاللہ ماہر ہوں گے اس چیزوں میں کہ کہاں پر جو ہے عید منائی جائے، لیکن جہاں پر بھی جائیں یقیناً اگر اچھی اچھی نیتیں بھی ساتھ لے جائیں، یعنی اللہ کا جو ہے زمین دیکھنی ہے، اس کے نظارے دیکھنے ہیں، جہاں پر بھی آپ جائیں نیت انما الاعمال بالنیات، جس نیت سے بھی جائیں گے، اور یقین جانیے اگر آپ اپنے بچوں کو لے کر جا رہے ہیں اور یہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہماری اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی نعمت دی ہے، بیوی کہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شوہر دیا ہے، شوہر جو ہے ذکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھی نیک بیوی دی ہے، تو اگر ہم اس نیت سے اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں تو یقین جانیے کہ اللہ رب العزت کی عبادت ہے، چونکہ اپنی فیملی کو ٹائم دینا، عبادت کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو عبادت ہمیں پتہ ہے کہ نماز ہے، تسبیح ہے، وہ مصلی پہ کھڑا ہونا ہے، یہ ایک عبادت ہے، لیکن یہ عبادت کی ایک شکل ہے، یعنی اللہ کا ذکر ہے، اس کی ایک شکل ہے۔ اور دوسری طرف اگر ایک شخص جو کما رہا ہے اپنی میاں بیوی کے لیے، والدین کے لیے، اور ساتھ ساتھ جو ہے فیملی پر سپینڈ کر رہے ہیں، ان کو لے کر جا رہے ہیں، تو یقیناً یہ بھی اس ذکر میں شامل ہے، چونکہ آپ کی نیت یہ ہے کہ اس کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور ایک کالر ہیں ساتھ مصب، ان کو لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں نے تھوڑی سی انفارمیشن لینی تھی کہ یہ وہ قربانی اس پر ہم نے اپنے گھر میں کی ہے، پہلے تو کبھی کس چیریٹی کو دے دیتے، کبھی کسی کو، تو پہلی بار اس طرح سے ہوا ہے کہ میرے ہسبینڈ پاکستان گئے ہوئے تھے، تو میں نے ان کو کہا ہے کہ اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی کہ اپنے گھر میں آپ قربانی کریں، کیونکہ بڑے عرصے سے ہم نے نہیں کی تھی۔ زبردست، ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے وہ قربانی تو کر دی، تو ویسینٹی میں ٹھیک ہے ہمارے نیبرز ہیں، سب کو دے دیا، کیونکہ اس کے 3 حصے غریبوں کا، رشتہ داروں کا، اور اپنا جو طریقہ اس کا ہے، وہ تو غریب تو تھا ہی کوئی نہیں، ہم کس کو دیتے، اور رشتہ دار بالکل بھی کوئی پاس نہیں تھا۔ تو میں تھوڑا سا اس سے آپ سے گائیڈ لائن لینا چاہوں گی کہ رشتہ داروں کا چلے ہم نیبرہڈ میں سب کو دے دیا، تو وہ بیچارے پریشان ہو گئے کہ یہ تو میرے پاس کافی سارا گوشت بچ گیا ہے، جو غریب مجھے نظر آئے ہیں میں ان کو بھی دے دیا، سب کام والوں کو بھی دے دیا، تو کافی سارا 2-3 دمبوں کا گوشت تھا، تو وہ میں کیا کروں؟ اچھا، تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی پھر ان کو میں اس چیز کا کیا جواب دیتی، اور وہ پھر میرے سے ناراض ہوئے کہ میں نے پہلے بولا تھا کہ ہم کسی چیریٹی کو دے دیں، تو مجھے بہت دل میرا چاہا کہ اپنے گھر میں قربانی ہو۔ اور ایک تو یہ آپ سے پوچھنا، اور دوسرا جیسے آپ کے کوئی نیبر کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ ہمارے گھر آ کے قربانی کر لیں اپنے گھر کے بجائے، تو اس کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ مجھے کچھ گائیڈ کر دیں پلیز۔ جی جی ضرور انشاءاللہ، بالکل۔ آپ اور آپ کی عید ٹھیک گزر رہی ہے؟ الحمدللہ، اچھا، اللہ کا بہت احسان۔ اچھا، کیا کچھ باہر وغیرہ گئی تھی، کیا کچھ
कैसी ईद आज ईद तो की बाहर रूटीन तो आपकी नहीं, क्या मेरे है? तो छोटे छोटे पोते पोतियां माशाल्लाह उनके अच्छा। साथ ही गुजरी है, और ये है कि वो काफी मसरूफियत में गुजर गई। अच्छा अच्छा, बस ये ख्याल करें कि आप सिर्फ पकाती ना रहें, आपने खाना भी है, क्योंकि आपने अपने भी सेहत का जी जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी हाँ जी। नहीं इंशाल्लाह मैं ज़रूर इस पर भी बात होगी। बहुत शुक्रिया आप शामिल हुई। अल्लाह ताला आपको ईद की खुशियाँ नसीब फरमाए और इस किस्म की सआदतें जो है हमेशा आपको जो है नसीब फरमाए। मुफ्ती साहब इसी को आगे लेकर चले जाते हैं कि ये जो मसला है कि माशाल्लाह मसला तो उन्हें पहले ही पता है कि कितने हिस्से होते हैं और किन किन को देना है, और माशाल्लाह उन्होंने दिया है, अभी कुछ बाकी है, तो इसका क्या किया जाए? इमाम साहब क़ुरबानी के सिलसिले में बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो हमारे भाई बहन लोग नावाकिफ़ हैं और वाक़फ़ियत होनी चाहिए। अगर हम क़ुरबानी करते हैं, क़ुरबानी करवाते हैं, तो कम से कम क़ुरबानी के हवाले से ज़रूरी जो मसाइल हैं। अब इसमें जो तक़सीम का जो मसला है ना, देखिए बहुत से मसाइल ऐसे हैं कि उनकी कैटेगरीज़ अगर हम जान लेना तो परेशानी ना हो कि वो जो हुक्म है वो वाजिब के दर्जे में है, मुस्तहब के दर्जे में है, फ़र्ज़ के दर्जे में। ये जो हुक्म है ना कि क़ुरबानी की गोश्त को 3 हिस्सों में करिए, ये मुस्तहब है। अगर ऐसा मौका नहीं है, जैसे यहाँ हम लोग क़ुरबानी करते हैं तो कोई ना कोई गरीब है, बसा औक़ात रिश्तेदार भी नहीं होते, तो कुछ पड़ोसियों को हम लोग दे के बखिया आप सारा ख़ुद भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क़ुरबानी का पूरा गोश्त अगर कोई ऐसा मौका ना मिले किसी को देने का, देना चाहे अच्छी बात है, यानी देना इस्तिहबाब में मुस्तहब है, वाजिब और फ़र्ज़ के दर्जे में नहीं। तो अगर उन्होंने रिश्तेदारों को या गरीबों को सहारा बांट दिया है, रिश्तेदारों के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, गरीब तो चला गया, या सारे रिश्तेदारों को उन्होंने तकसीम, ये मैंने अर्ज़ किया ना, ये इस्तिहबाब के दर्जे में कि आप इसको 3 हिस्सा करें, कि ख़ुद रखें, कि आप जो है। लेकिन अगर इस तकसीम में आगे पीछे कुछ होता है तो उसमें कोई मज़ाक़ा नहीं। इसी तरीके से मैं अर्ज़ करता हूँ एक और मसला। जी जी, तो अभी कल से एक मसला बार बार 2-3 लोगों ने पूछा है कि हमारे रिश्तेदार बैक होम में ना, अच्छा, वो बग़ैर बताए क़ुरबानी कर देते हैं हमें, अच्छा, या क़ुरबानी ख़रीद के मुझे बताते हैं कि जी आपने 2 लाख रुपए भेजने, हमने आपकी तरफ से क़ुरबानी ख़रीद ली। तो इसको जहन में रखें, उन रिश्तेदारों को भी इसका इल्म होना चाहिए कि वाजिब क़ुरबानी अगर किसी की तरफ से है तो पहले आप उससे इजाज़त लें, इज़्न लेना ज़रूरी है, पहले इज़्न लेना ज़रूरी है, और फिर उसको बजट बतलाएं ना, वरना फिर मुबहम बातें मैं आपकी तरफ से क़ुरबानी कर दूँ, आप सडनली आप एक और ख़ातून का परसों फ़ोन आया, वो कह रही थी जी मेरे रिश्तेदार, उन्होंने कहा जी आपने मुझे जो है 600 पाउंड भेज देना, जबकि मैंने कहा ही नहीं था उनको लेने के लिए, वैसे ही ले लें वैसे। तो ये इसका ख्याल रखा जाए, वाजिब क़ुरबानी अगर आप किसी की तरफ से कर रहे हैं तो आप उनसे इजाज़त लें, बिल्कुल, कि जी मैं आपकी तरफ से क़ुरबानी कर दूं, और फिर बजट भी बतलाएं, ताकि हर चीज़, इस्लाम असल में ये चाहता है कि कोई भी अमल ऐसा न किया जाए कि लेटर ऑन जो कोज़ बने डिस्प्यूट का, बिल्कुल, झगड़े हों, मुजादला हो, फिर बदगुमानी हो, बदज़बानी हो, बिल्कुल, बदजनी हो, इससे दूर रखा है। हर काम साफ़ सुथरा। अरबी का जो बड़ा प्यारा मुहावरा है कि लोगों से जो मामला करो तो अजनबियों की तरह, तो आशिरु कल इख़वान, मुआशरत तो बिल्कुल भाइयों की तरह, वो तआमलु कल अजानिब, लेकिन जब कोई डील करो, मामला करो तो अजनबी की तरह, हर बात साफ़ सुथरी। ज़बरदस्त मुफ्ती साहब, बहुत ही प्यारा मसला माशाल्लाह आपने, और सामने नाज़रीन आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा कि इंशाअल्लाह आपने पहला काम तो जो आपने पूछा है, कुर्बानी का जो गोश्त बच चुका है, जैसे कि मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, आप ख़ुद खाएं, और मेरा अगर पूछें तो मैं इसको और भी इलाबोरेट करूँगा कि आप जो है उनको कहें कि सारे को फ्रीज़र में डाल दें और BBQ करके खाते जाएं। हाँ जी, ये अल्लाह के शुक्र अदा करना चाहिए। आपने जो चीज़ करनी थी वो कर दी, यानी जो बांटना था माशाल्लाह वो आपने कर दिया है, यानी मौका महल की मुनासबत से सारा काम हो। और सामने नाज़रीन ये जो चीज़ है ना, यानी कभी कभी हम मुस्तहब को लेकर इतना उसको झंझोड़ते हैं और इतना उसको गेड़ा लगाते हैं कि हम वाजिब या फ़र्ज़ बना देते हैं, तो इन चीज़ों से इज्तिनाब करना चाहिए। इस्लाम आसान दीन है, इसको आसानी के साथ अगर हम उसको अप्रोच करेंगे तो यकीनन बड़ी आसानियाँ हैं। तो इसीलिए इंशाल्लाह इसको जो है ज़हन में रखें, और इसके बहुत से मसाइल हो सकते हैं, लेकिन हम मसाइल भी पूछते हैं लेकिन ईद की जो खुशियाँ हैं वो भी पूछ रहे हैं। तो जी मुफ्ती साहब, आप कुछ सैर व तफरीह की बात कर रहे थे। मैं एक मैसेज दे रहा था, अच्छा, पहले उसको मैं मुकम्मल कर दूँ, बिल्कुल, मैं भूल जाऊँगा। जी इरशाद। मैं अर्ज़ कर रहा था कि देखिए ये जो अय्याम आते हैं ना, त्यौहार कह लें आप, खुशियों के जो अय्याम हैं मखसूस,
جی مفتی صاحب انشاءاللہ قطع کلامی کی معذرت، میں ہم کو لے کے چلتا ہوں. جی ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. آپ سنائیں، آپ کو عید مبارک. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اچھا ماشاءاللہ. عید ٹھیک جا رہی ہے آپ کی؟ الحمدللہ. اچھا اچھا. جی یہ بات ہو سکتی ہے مولانا صاحب سے؟ جی جی ضرور. جی 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 السلام علیکم مولانا صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ کی اچھی خیریت سے؟ اللہ پاک احسان کرم ہے. عید مبارک ہو جی آپ سب کو. اللہ کریم عید کی حقیقی خوشیاں آپ سب کو عطا ماشاءاللہ. فرمائے. عید بڑی اچھی، موسم بہت اچھا تھا الحمدللہ. الحمدللہ. تو کافی اچھا. میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ ماشاءاللہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے قریب رہتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں اور اپنے معاملات سب سے اچھے کرتے ہیں، کیا وہ بھی پریشان ہوتے ہیں؟ کیا وہ بھی خوف زدہ ہوتے ہیں؟ کیا کیونکہ جس دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، اس کا ایمان ہو، اس کی محبت ہو، تو کیا اس کو خوف زدہ ہونا چاہیے؟ کیا اس کو پریشان ہونا چاہیے؟ کیا اس کو موت کا ڈر ہونا چاہیے؟ تو یہ بس یہی سوال کرنا تھا مجھ سے. اور دوسرا یہ کہ بچوں کے معاملے میں پریشان رہتی ہوں کہ یہ جس قسم کی جو انوائرمنٹ ہے یا جو وبا ہے، میڈیا اور یہ گیم اور یہ سب چیزیں، تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے جتنی اللہ تعالیٰ ہمت طاقت دیتا ہے اتنی اس حد تک تو سب کرتے ہیں کہ ان کو نماز کی تاکید کریں، قرآن کا پڑھنے کا کہیں، اپنے گھر کے اب انوائرمنٹ ایسا بنائیں. لیکن بچوں باہر دیکھتے ہیں، دوستوں یاروں وغیرہ میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، پھر نہ دیں تو پھر وہ ان میں کمتری کا شکار نہ ہوں، تو دیتے بھی ہیں پھر بھی خوف زدہ ہے. تو کیا کچھ آپ کو ایڈوائز کریں گے اچھی جیسی، جس سے دل کو سکون اور اطمینان ہو جائے؟ صحیح ہے، ہم عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ میری بہن، بہت بہت شکریہ. بڑا آپ نے قیمتی سوالات کیے ہیں. جی جی مفتی صاحب آپ ان کو ہی لے کر جوابات ارشاد فرمانا چاہیں تو آپ ضرور. جزاک اللہ خیر. پہلا سوال میری بہن نے یہ کیا ہے کہ کیا نیک لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں، انہیں بھی خوف ہوتا ہے، وہ بھی غمگین ہوتے ہیں، انہیں بھی موت کا ڈر ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، غالباً حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. انہوں نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ ای الناس اشد بلاء، سب سے زیادہ مصیبتیں، بلا، پریشانیاں کس پہ آتی ہیں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الانبیاء، سب سے زیادہ پریشانی، مسائل، مصائب، حالات، شدائد جو آئے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام. اس کے بعد فرمایا کہ ثم الامثل فالامثل، اور پھر انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے جو جتنا زیادہ قریب ہوگا، جتنا زیادہ ان تعلیمات پر جو کاربند ہوگا، پابند ہوگا، اس پر مصیبتیں آئیں گی. آگے پھر مزید اس کی تشریح فرمائی. آگے آپ نے فرمایا کہ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا، کہ اگر کوئی شخص اپنے دین کے اعتبار سے مضبوط ہے، تو فرمایا کہ اشتد ابتلاؤ، اس کی آزمائش اور زیادہ شدید ہوتی. یعنی جس قدر ایمان اس کا بلند ہوگا، مضبوط ہوگا، اسی کے مطابق اس کی آزمائش، امتحان ہوگا. آگے فرمایا وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِفْقًا، اور اگر وہ اپنے دین میں کمزور ہوگا، نرم ہوگا، تو فرمایا کہ ابتلا جو ہے علی حسب دینہ، اس کے دین کے حساب سے اس پر آزمائش ابتلا آتی. تو یقیناً آپ دیکھیں کہ آزمائش، اب دیکھیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مکی زندگی کو آپ دیکھیں، طائف کا سفر دیکھیں، پھر منافقین کو جی لیں. جی مفتی صاحب قطع کلامی معاف، ماشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھیں گے. ساتھ کالر بھی ہیں. جی نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی میں مفتی صاحب سے بات کر سکتی ہوں؟ جی جی ضرور، وہ سماعت کر رہے ہیں. جی فرمائیں. جی مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو عید مبارک ہو. آپ کو بھی خیر مبارک. امت مسلمہ کو عید مبارک ہو. آمین. اللہم آمین. ماشاء اللہ آپ کا پروگرام میں بڑی شوق سے دیکھتی ہوں اور سنتی ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کا پروگرام مفتی صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے خاندان والوں کے لیے قربانی نفلی قربانی کرتے ہیں، اپنی تو فرضی ہوتی ہے، اور والدین کے لیے کرتے ہیں. تو اس پر ذرا وضاحت فرما دیجئے کہ مطلب
इसकी फजीलत क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया। جی مفتی صاحب جی جی نہیں ابھی نہیں جی پہلے سوال کا جواب دے دیں. بالکل جس طرح آپ مناسب. جزاکم اللہ. تو میری بہن میں عرض کر رہا تھا کہ مصیبتیں تکالیف سب پہ آتی ہیں، چونکہ یہ دنیا کا جس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعارف کرایا ہے، فرمایا کہ الدنیا دار المحنت والفرار والعقبہ دار الراحت والقرار. اے لوگو، دنیا مشقت کی جگہ ہے، دنیا سکون کی جگہ ہے ہی نہیں. ہاں سکون والی بنانی پڑتی ہے دنیا کو، اگر میں سکون حاصل کرنا تو اس کے لیے ایک پروسیجر رکھا گیا. لیکن دنیا کی فطرت کیا ہے؟ دنیا کی فطرت یہ ہے کہ یہ دنیا فرار کی جگہ ہے، بے سکونی کی جگہ ہے، دھوکے کی. قرآن کہتا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اے لوگو، یہ غرور کی جگہ ہے، یہ دھوکے، یہ فریب کی جگہ ہے. تو دنیا کا تعارف اللہ پاک نے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جس انداز سے تعارف کرایا کہ یہ دنیا مصیبت کی جگہ ہے، پریشانی کی جگہ ہے، یہ دنیا آلام کی جگہ ہے، شدائد کی جگہ ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے بحدث خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حالات دیکھیں کہ کئی دن گزر جاتے تھے، گھر میں فاقہ ہوتا تھا، گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا. کیسے واقعات، چونکہ وقت نہیں ہے کہ کسی واقعے کو میں اس کو بیان کر سکوں، لیکن اگر آپ پڑھیں واقعات تو آپ کی آنکھیں روئے بغیر نہیں رہ سکتی کہ کیسے حالات آئیں. رحمت عالم صلی اللہ. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ الانبیاء سب سے زیادہ مصیبتیں، آلام، شدائد، آزمائش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر آئیں. ثم الامثل فالامثل، جو جتنا زیادہ قریب ہوگا. تو یقیناً اللہ والوں کی زندگی میں بھی پریشانیاں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، آلام آتے ہیں. انہیں تو سب سے زیادہ موت سے ڈر لگتا ہے، وہ سب سے زیادہ ڈرتے ہیں خدا ترسا. عمر رضی اللہ عنہ سے بڑا کون نیک ہو سکتا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون نیک ہو سکتا ہے؟ بڑا کون نیک ہو سکتا ہے صحابہ کرام میں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا زاہد و متقی کون ہو سکتا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، عشرہ مبشرہ ہیں. کتنا مشہور واقعہ ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایک مرتبہ گھر سے نکلے اور یہ کہتے ہوئے زبان پہ کہ نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گئے، حنظلہ منافق. راستے میں سوری کال ہے جی مفتی صاحب، آپ ماشاءاللہ آپ جاری رکھیں، لیکن کال بھی ساتھ لیتے رہتے ہیں. جی صاحب ناظرین، نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو؟ جی اللہ کا شکر، آپ خرید سے؟ آپ دونوں کی ساتھ میری سلام ہے. جی تو میری دعا کی گزارش ہے. میری ایک بیٹی ہے، بیمار ہے، اور پھوک تو ہندی میں کیا بولتا مجھے پتا نہیں. پھوک جانتا ہے؟ پھوک. جی کیا فرما رہی ہیں آپ؟ میری ایک بیٹی بیمار ہے. اچھا. اور جو پھوک ہوتا ہے، پھوک، اور جو چھوٹا جو ہوتا ہے نا، وہ میری بیٹی بہت ڈراتا ہے، بہت ڈراتا ہے. اس کو بولتا ہے اس کی دور میں وہ جان دے گی، ایسے ڈراتا ہے، گھر میں نہیں رہتا. اچھا، بیٹی ڈرتی ہے؟ ڈرتی ہے. اچھا، خوف کھاتی ہے؟ ڈرتی ہے. تو میری بیٹی کے لیے دعا کرنا. تو 2 بچہ ہے، شامی ہے. نہیں انشاءاللہ ضرور دعا کریں گے اس کو انشاءاللہ. یا قویو اللہ رب العزت کا نام ہے، یہ بھی پڑھاتی رہیں. اور ساتھ جو ہے اگر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یعنی وہ موت کی اگر اس قسم کی وہ باتیں کر رہی تو یقیناً آپ کو جی پے سے رابطہ کریں انشاءاللہ، تاکہ وہ کچھ اپنے آپ کو یعنی نا ہرٹ نہ کر لے. تو یہ لازمی انشاءاللہ کریے گا، یقیناً دعا بھی فرمائیں گے ہم. جی مفتی صاحب، ٹائم ہمارا مختصر ہے اور اختتام کی طرف جا رہا ہے. آپ مختصراً اگر. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا، میری بہن اللہ کریم جزا خیر فرمائے، بڑا انوکھا، بڑا ہی قیمتی سوال کیا تھا. بہرحال تو میری بہن ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں آزمائش دونوں پہ آتی ہے، اللہ والوں پر بھی، نیک لوگوں پر بھی، گناہگار. دیکھیں دونوں میں فرق ہے. قرآن کریم نے بڑے آسان اور سہل انداز میں سورہ تغابن کے اندر ارشاد فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں اللہ کے حکم اذن سے آتی ہیں. ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، لیکن جو مومن ہوتا ہے، صاحب ایمان ہوتا ہے، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے. اللہ والوں پر آتا ہے، پریشانی آتی ہیں، لیکن اللہ والوں کا جو دل ہے نا، وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے، وہ اللہ کے فیصلے پر راضی برضا رہتے ہیں، اس لیے ان کی اتنی پریشانی نہیں ہوتی. دیکھیں پریشانی کی جو اصل وجہ ہے نا، کہ انسان کا جب دل پریشان ہو نا تو پورا جسم پریشان ہوتا ہے. انسان دل پہ اگر نہ لے وہ پریشانی، اردو میں ہم بولتے ہیں کہ بھائی دل پہ نہ لو، تو اللہ والے لوگ دل پہ نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں میرے اللہ پاک کی طرف سے اللہ سے بڑا ہمدرد کوئی نہیں، غمگسار کوئی نہیں، غمخوار کوئی نہیں.
اللہ سے بڑا محبت کرنے والا کوئی نہیں، تو جو فیصلے اس کے میں اس پہ راضی ہوں۔ دوسرا آپ نے بچوں کے حوالے سے پوچھا، میری بہن واقعی یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے اور بہت ہی ہوش مندی فکر مندی سے ہمیں کام لینا چاہیے۔ بچوں کی تربیت کا بہت بڑا مسئلہ ہے، خصوصاً ان ممالک کے اندر، اس لیے بڑی حکمت کے ساتھ اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اگر ہم بچوں کو بدلنا چاہتے ہیں، بچوں کو صحیح ٹریک پہ لانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے والدین اپنے آپ کو بدلیں۔ یہ اصل میں نیچرل وے ہے، طریقہ ہے بچوں کو تبدیل کرنے کا۔ بچوں کے اندر اچھی کوئی تبدیلی ہم اگر لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ماں باپ اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے شب و روز کے اعمال کے اندر کوئی تبدیلی آئے۔ ڈرامے ہم بند کریں، فلمیں دیکھنا بند کریں، بچوں کے سامنے گانے سننا بند کریں، اپنی لینگویج اپنی زبان کو درست کریں، گھر کے اندر کوشش کریں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب چرچا، بات بات پہ بچوں کو دعائیں سکھائیں۔ یہ اصل میں نیچرل طریقہ۔ اب وہ دور چلا گیا کہ آپ بچوں سے کہہ دیں کہ آپ تبدیل ہو جاؤ، نہیں، نیچرل طریقہ یہ، چونکہ بچوں کے لیے سب سے بڑے آئیڈیل ماں باپ ہوتے ہیں۔ ماں باپ انشاءاللہ تبدیل ہوں گے تو بچے بھی تبدیل ہوں۔ اب دیکھیں آپ گھر میں دیکھ لیں، اگر آپ نماز پڑھیں، بچوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود چھوٹا سا اگر کوئی بچہ ہے آپ کے ساتھ سجدے میں گر جاتا ہے، رکوع میں چلا جاتا ہے، یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ تو گھر کے ہم ماحول کو ہم تبدیل کریں، اپنے آپ کو تبدیل کریں، نماز کی پابندی، حرام سے بچنے کی کوشش کریں۔ خواتین سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ سروں پہ دوپٹہ رکھنا شروع کریں، پھر دیکھیں آپ کی بچیاں کیسے دوپٹہ رکھتی ہیں۔ ہمارے ہوتا یہ ہے کہ ہم خود نماز ہم پڑھتے نہیں، بچوں سے کہتے ہیں چلو مغرب کی نماز وقت چلے جاؤ، بچے سے کہتے ہیں کہ انکل آئے کہہ دو کہ ابو سو رہے ہیں، بچہ جا کے کہتا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو سو رہے ہیں، ابو نہیں ہے، ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو نہیں۔ اب ہم بچوں کو جھوٹ بولنا ہم سکھاتے ہیں، نماز ہماری یا نہیں ہے، نماز کی پابندی جتنی ہونی چاہیے۔ تو ہاتھ جوڑ کر گزر کہ اس عید کے اندر کچھ اللہ پاک سے ایسے وعدے کریں، میں نے ابھی بتایا نا عاشقانہ عمل کی نقل کا نام حج ہے، تو عاشقانہ عمل کی ہم نے بھی تو کاپی کی ہے نا، قربانی کر کے ہم نے ایک عاشقانہ ایک عمل کی کاپی کی ہے، تکبیر پڑھ کے ہم نے کاپی کی ہے۔ جی مفتی صاحب ماشاء اللہ بہت ہی پیاری باتیں ہیں، بڑی اچھی جو ہے آپ تربیت فرما رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے تو سامعین ناظرین، جیسا کہ ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ بچوں کو جو ہے سنبھالنا بڑی مشکل ہے۔ اس کی ایک مثال اس دن میں جمعے کی نماز پڑھائی اور ایک صاحب آئے، ان کے جو بیٹا تھا وہ پکا نمازی ہے، وہ خود بھی نمازی ہیں، گھر میں سارا اسلامی ماحول ہے۔ جو ہی بچے نے یونی میں قدم رکھا ہے، وہ 1 مہینے بعد گھر آیا ہے اور اس نے کہنا ہے کہ نہ میں نے نماز پڑھنی، مجھے چھوڑ دو علیحدہ، اور نہ یعنی اس کا جو ایمان تھا وہ بالکل نیچے چلا گیا۔ اسے بہت سے کیسز اب اس سے سامعین ناظرین جو میں بات اخذ کرنے لگا ہوں کہ کبھی کبھی والدین بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن کوشش کرتے کرتے ہوئے آپ ایکسٹریمزم پر کبھی نہ جائیں، چونکہ یہاں پر ماحول ایسا ہے کہ آپ ان کو اور بھی زیادہ ہو سکتا ہے دور لے کر چلے جائیں۔ کچھ تو ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ علماء کرام کے گھر ہیں، وہ تو ماشاءاللہ ان چیزوں سے مبرہ ہیں، وہ ان کو یعنی یہ ٹرکس پتہ ہوتی ہیں، لیکن میں عوام الناس کے سامنے یہ واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ تو اسی لیے اب جو میری ہدایات تھی ان کے والدین کے لیے وہ یہی تھی کہ دیکھیں وہ اگر ابھی تو جوان ہے، اگر 7 سال کا ہو تو حکم ہے کہ اس پر سختی بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک بچہ ہے جو 18 سے 20 سال کا ہو گیا، ابھی آپ اس کو کیا کریں گے؟ تو اسی لیے آپ اپنا دامن کھلا رکھیں، اپنے بچوں کو گلے لگائیں، چاہے وہ نیک ہیں یا تھوڑی اگر دور بھی چلے گئے ہیں، لیکن آپ کی جو موٹیویشنل تھیوری ہونی چاہیے، جو موٹیویشنل طریقہ ہونا چاہیے، وہ ہمیشہ ہاتھوں کو کھلا رکھنا ہے آپ نے، تاکہ آپ نے غصہ نہیں کرنا، چونکہ یہ مشکل قدم ہے مفتی صاحب، یہ زندگی کا پورا یعنی سفر ہے۔ دیکھیں کوئی بھی پاک نہیں ہے، میں اگر اپنے اس میں جان کر دیکھوں تو مجھ سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو مفتی صاحب نے ہدایات فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام جو کہ دین پیس ہے، امن ہے، سلامتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو جو ہے صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ناظرین، مفتی صاحب آخری ابتدائی آخر میں اگر آپ 1-2 باتیں عرض کرنا چاہیں، چونکہ بلکہ تھرکی سیکٹس ہیں تو نہیں، اصل میں تو بیچاری نے دعا کی درخواست کی ہے نا، اللہ کریم سے دعا ہے میری بہن، اللہ پاک آپ کی اس بچی کو اور تمام ایسے بچوں کو
جو اس قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں اللہ کریم اپنے غیب کے خزانے تھے شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے. اور حضرت نے بہت اچھی بات کہی کہ بچوں کے ساتھ بہت نرمی محبت کے ساتھ بچوں کو حکمت کی تربیت کریں. سامعین ناظرین انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.